سماعت کر چکے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالی فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس واقعے میں ہمارا اور آپ کے لیے بہت زیادہ سبق ہے اگر اسے تفصیلاً لیا جائے، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل اللہ کا بندہ۔ ان کے 12 بیٹے تھے، تو یہ بنی اسرائیل 12 بیٹوں کی اولاد ہے، یہ قوم بن گئی تھی، تعداد میں بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ کنعان میں رہتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو واقعہ مصر میں پیش آیا تو یہ سارے کے سارے مصر میں منتقل ہو گئے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کا نام ریان تھا، یہ آپ کے ہاتھ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہاں کی ساری ذمہ داری ہے تو یوسف علیہ السلام پہ آ گئی تھی۔ انہوں نے جو وہاں اصطلاحات کی، اسلامی قوانین، سارا نظم بنایا۔ اللہ کے شان یوسف علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو وہاں کا بادشاہ بنا اس کا نام قابوس تھا۔ اس نے جو برائیاں یوسف علیہ السلام نے ختم کی تھی وہ ساری کی ساری پھر اس نے لاگو کر دی۔ اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد جو یہ ظالم تھا بہت زیادہ، اس کے بعد جو بادشاہ بنا مسعم بن ولید، وہ اس سے زیادہ ظالم تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، یہ وہاں کا لقب تھا بادشاہ کا۔ یہ جو عبرت کا نشان بنا ہوا ہے یہ مسعم بن ولید ہے۔ اس نے لوگوں سے اپنی پوجا کروانی شروع کر دی۔ انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے لگایا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، رب ہوں۔ جب اس نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، مجھے پوجو، تو سب سے پہلے اس کا وزیر تھا حامان، اس نے سجدہ کیا تھا۔ پھر باقی وزراء نے، باقی عملہ، اس طرح سلسلہ بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے سونے کے چھوٹے چھوٹے مورتیاں بنوا کے جو دور دراز لوگ آباد تھے ہر ایک کے گھر پہنچا دی تھی کہ وہ اس کو پوجتے رہیں۔ جو بنی اسرائیل تھی، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی، جو 12 بھائیوں کے اولاد، وہ اسے نہیں پوجتی تھی، اس نے انکار کر دیا تھا۔ ہم تو ایک خدا کو پوجتے ہیں، فرعون کو نہیں پوجیں گے۔ اس نے کوشش کی، انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ فرعون کو تو ہم نے سجدہ نہیں کرنا۔ مختصر یہ کہ اس نے پھر آگ جلائی، زیتون اور گندک کا تیل مکس کر کے اسے بھڑکایا اور پھر کہا کہ مجھے سجدہ کرو۔ جس نے انکار کیا اس میں ڈال دیا۔ بہت سے لوگ اس نے جلا دیا، لیکن وہ ڈٹ گئے تھے اللہ کی شان۔ انہوں نے آپ مشورہ کر لیا تھا کہ فرعون کی سزا آخرت کی سزا سے کم ہے، یہ برداشت کر لیں گے، آخرت کی سزا سے بچ جائیں گے۔ بہت سے لوگ بنی اسرائیل کو اس نے اس وقت آگ میں جلا دیا۔ تو اس کے وزیر حامان نے اسے روکا کہ اب مزید رک جاؤ، انہیں کچھ مہلت دے دو جو باقی لوگ ہیں، شاید یہ مان جائیں۔ مہلت دے دی، وہ تو نہ مانے، لیکن اللہ کی شان اسی دورانیہ میں 3 رات مسلسل فرعون نے خوفناک قسم کے خواب دیکھے کہ ایک آگ ہے جو جہاں بنی اسرائیل آباد تھے، وہ آگ آتی ہے، بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہتی، جو قبطی ہیں، جو فرعون کے ماننے والے، انہیں جلا دیتی ہے۔ اور پھر جو بنی اسرائیل کی بستی سے مستقل ایک علاقہ تھا، ان کو وہاں سے ایک سانپ نکلتا ہے اژدہا، اور وہ میرے تخت کو الٹا دیتا ہے۔ تو یہ بڑا خوفزدہ رہنے لگا، 3 رات مسلسل اس قسم کے خواب دیکھے۔ نجومیوں کو بلایا، دور نجومیوں کا تھا، انہوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیرے تخت کو الٹا دے گا۔
تو اس نے مشورہ کیا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے، اپنے تخت کو کیسے بچایا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، لڑکی چھوڑ دو، لڑکا قتل کر دو۔ اس نے اپنے اہلکار سرکاری مقرر کر دیے، دائیں بھی مقرر کر دی جو گھروں میں جاتی تھی، مرد مقرر کر دیے۔ جیسے پورا ایک سروے رپورٹ ہوتی ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1 سال 2 سال مسلسل یہ اپنے قوم کے بچوں کو قتل کرتا رہا۔ اللہ کی شان تیسرے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ 2 سال اس نے اپنے قوم کے بچوں کو قتل کیا ہے۔ تیسرے سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، نجومیوں نے بتا دیا فرعون کہ وہ لڑکا دنیا میں آ چکا ہے۔ اللہ کی شان جس نے آنا تھا وہ آ گیا۔ پوری حکومت مارنے پہ تلی ہے، رب بچانے پہ آ جائے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے اپنے اہلکار اور دائیوں کا یہ نظم جو ہے یہ بڑھا دیا اور انہیں اور ٹیٹ کر دیا کہ مکمل تلاشی لو، ہر جگہ پہ نظر رکھو، گھر گھر میں جاؤ۔ جو دائیں ہوتی تھی یہ ایسے گھر میں گھس جاتی تھی بغیر اطلاع کے۔ اللہ کی شان ایک دن یہ اچانک گھر میں گھسی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بہن مریم کی گود میں تھے۔ بہن کا نام مریم تھا۔ اسے جب اچانک دیکھا، پتہ تھا کہ اگر یہ بچہ انہیں مل گیا تو ہم پورے خاندان، اس کو بھی مار دیں گے، پورے خاندان کو مار دیں گے۔ تو مریم نے کیا کرا، فوری طور پہ اسے چھپاتے ہوئے جلتے تندور میں ڈال دیا۔ تندور جل رہا تھا گھر میں۔ اس نے تو مرنا ہی ہے بچے نے، اس کو تو انہوں نے چھوڑنا نہیں، کم از کم پورا خاندان بچ جائے گا۔ انہوں نے تلاشی لی ادھر ادھر، سارا سلسلہ، کچھ نہ ملا، چلے گئے۔ اب ماں بے ہوش ہوئی پڑی ہے، بچہ آگ میں جل گیا، بری حالت۔ جب وہ سارے چلے گئے تو تندور سے آواز آئی کہ اماں غم نہ کرنا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح میرے پہ بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ تیزی سے لپ کے تندور سے بچے کو نکالا، صحیح سلامت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچنے لگی کہ ایسے تصویر بناؤ، بچہ ہے، کبھی روئے گا، آواز نکالے گا، تو باہر وہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، گشتیں ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں، کان لگائے ہوئے ہیں، کسی وقت پتہ چل جائے گا۔ کیوں نہ میں ایک صندوق بنا لوں اور اس کو دریا میں چھوڑ دوں، کسی بستی میں چلا جائے گا، چلو یہ بھی کہیں پل جائے گا، ہم بھی بچ جائیں گے۔ اللہ کی شان، ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پہ الہام کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا، پریشان نہ ہونا، بچے کو دودھ پلاتے رہنا، جب خطرہ لائق ہو تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا، ہم اسے تیرے گود میں لوٹا دیں گے اور نبی بنائیں گے، اسے نبی بنائیں گے۔ خیر اس نے معلومات لی کہ جو صندوق بناتا تھا اسے بلوایا اور اسے کہا کہ اس طرح اس پیمائش کی ایک صندوق بنوانا چاہتی ہوں۔ خیر بات چلتی رہی تو آخر اسے بتانا پڑا کہ ہمارے گھر میں بچہ ہے اور اس کے لیے صندوق بنوانی ہے تاکہ میں دریا میں چھوڑ سکوں۔ اس نے کہا اچھا، تو اس سے وعدہ لے لیا کہ تم بتانا کسی کو نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ابھی صندوق بنی نہیں تھی کہ اگلے دن ہی حکومت سرکاری جو ترتیب تھی وہ بدل گئی۔ گلی گلی میں اعلان ہونا شروع ہو گیا ہے، بھئی جس نے اس بچے کے بارے میں اطلاع دے دی اس کو اتنی رقم دی جائے گی۔ اب یہ غریب سا بندہ تھا صندوق بنانے والا، اس نے جب یہ بات سنی اسے کہا بتا دیتا ہوں، اتنی رقم مجھے مل جائے گی، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ اس ارادے سے کمرے سے نکلا، باہر دروازے سے نکلنے لگا تھا کہ جو اعلان کر رہے ہیں میں انہیں بتاؤں۔ اللہ کی شان دروازے کے اندر قریبی زمین نے اس کے ٹانگوں کو کھینچ لیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، زمین نے اس کو پکڑ لیا۔ اب یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی معافی کو قبول کیا، بینائی بھی لوٹائی، زمین نے بھی چھوڑ دیا۔ اس نے توبہ کر لی کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ خیر اب فوری طور پہ ایک ہی دن میں صندوق بنائی، لے گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس کہ یہ میں نے صندوق تیار کی ہے بچے کے حساب کے ساتھ۔ تو والدہ نے اسے مزدوری دینا چاہیے۔ اس نے کہا مزدوری نہیں لیتا، مجھے صرف ایک نظر وہ بچہ دکھا دو، میں صرف اس کی زیارت کر لوں، یہی میری مزدوری ہے۔ کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ یہ کیا حالات ہیں۔ بچے کی زیارت کی خوش و خوشی واپس چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچے کے صندوق میں، ان کی والدہ جو ہے صندوق میں رکھتی،
اور بس جیسے خطرہ ٹلتا تو صندوق سے نکال کے دودھ پلاتی، پھر صندوق میں لٹا دیتی جیسے ہم چولہے میں ڈالتے ہیں۔ خطرہ بڑھتا تو صندوق کے ساتھ ایک رسی بنائی ہوئی تھی، درخت کے کنارے پہ باندھی ہوئی تھی، تو جیسے خطرہ بڑھتا تو صندوق کو دریا کے موجوں دریا میں چھوڑ دیتی، وہ اس طرح چلتی چلی جاتی، جب خطرہ ٹلتا تو رسی سے واپس کھینچ لیتی۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک جو گھر میں داخل ہوئے نا چیک کرنے والے، تو بس پھر وہ سنبھل نہ سکی، صندوق میں تھے بچے، جیسے اٹھائے فوری طور پہ جا کے صندوق کو دریا کے موجے کے حوالے کر دیا، وہ رسی باندھنا کرنا وہ بھول گئی۔ اب وہ تو چلے گئے چیک چک کرنے والے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، بیٹی سے کہا بیٹی دریا کے کنارے پہ جاؤ، دیکھتا رہی صندوق کہاں جاتی ہے۔ آگے سے دریا جو ہے وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، کس شہر میں اندر جاتی ہے باہر نکلتی ہے، ذرا تھوڑی نظر رکھ۔ وہ اس انجان ہو کے سائڈوں پہ چلتی رہی، دیکھتی رہی۔ مختصر یہ کہ جو دریا سے جو نالا جو تھا، ایک بڑا سا نالا جو فرعون کے محل کے اندر جا رہا تھا، صندوق اس میں چلا گیا۔ اب صندوق اس میں گئے تو یہ دوڑی ماں کو بتایا کہ فرعون کے گھر چلے گئے صندوق۔ ماں پہلے تو پریشان ہو گئی کہ وہ جب دیکھیں گے بچہ ہے تو مار دیں گے، لیکن پھر وہی جو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا کہ ہم اسے آپ کی گود میں لوٹا بھی دیں گے اور اس کو نبی بنائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی شان اسی وقت فرعون اپنی بیٹی، اپنی بیوی اور اہلکاروں سمیت گھر میں جو باغ تھا، باغ میں یہ نہر تھی، ادھر سیر سیاحت کے لیے اسی سائڈ پہ آئے ہوئے تھے۔ اہلکاروں نے دیکھا کہ صندوق آ رہا ہے، دوڑ کے صندوق پکڑی، کھولا تو اس میں بچہ، بڑا خوبصورت بچہ فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے کہا قتل کر دو، یہ وہی ہوگا، تو ویسے گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ جب رکھنے پہ آتا ہے تو فرعون کی بیوی ہے تو آسیہ اڑ گئی، انہوں نے کہا نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، تو بڑا معصوم ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ خیر اس نے فرعون کو منوا لیا۔ آج کی بیویاں کہتی ہیں کہ خاوند مانتے نہیں ہیں، بیویاں تو فرعون کو منوا لیتی ہیں، تو عام خاوند کی کیا حیثیت۔ فرعون مان گیا، اسے مطمئن کر دیا اس نے۔ خیر وہ اب فرعون نے کہا کہ بھئی دودھ کا انتظام کرو، کوئی دائی کی تلاش کرو، اس کو دودھ پلائے۔ جو دائی آتی ہے دودھ نہیں قبول کر۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ ماں کے علاوہ غیروں کا دودھ ہی حرام کر دیا تھا، کسی کا دودھ نہیں قبول کر رہا بچہ۔ اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ آتی جاتی تھی، وہ سارا منظر دیکھتی تھی، عورتوں کے ساتھ وہ بھی آ جاتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا کہ کسی کا دودھ بچہ قبول نہیں کر رہا، تو اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسی دائی بتا سکتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ قبول کر لے گا۔ کہا جاؤ جلدی بلا کے لاؤ۔ پہلے تو ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے بھی یہ کون ہے۔ خیر وہ بچی نے سنبھالی بات، گئی ماں کو بلا کے کہا اماں جلدی آؤ، یہ صورت حال ہے۔ ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو فوراً دودھ قبول کر لیا، وہ تو ماں تھی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے یومیہ ایک اشرفی مقرر کر دی، یہ اس کی مزدوری ہے کہ روزانہ اس کو ایک اشرفی مزدوری دینی ہے اور یہ آ کے بچے کو دودھ پلایا کرے گی۔ اللہ نے گود میں لوٹا دیا وعدے کے مطابق۔ خیر کچھ عرصہ تو وہاں آ کے دودھ پلاتی رہی، پھر حضرت آسیہ نے کہا ایسے کرو اسے گھر لے جاؤ، ہفتے میں ایک دفعہ یہاں لا کے مجھے اس کا دیدار کرا دیا کرو، گھر لے جاؤ وہاں اس کو دودھ پلاؤ، اس کو پالو۔ تو اللہ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی مزدوری بھی ملتی رہی اور بچہ جو ہے وہ بھی گود میں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب 2 سال 2.5 سال دودھ کا سلسلہ مکمل ہوا تو آسیہ نے کہا کہ بس اب اس کی پرورش میں گھر پہ ہی کروں گی، گھر میں رکھ لیا، گھر پہ پرورش ہوتی رہی۔ 3 سال کی عمر ہوئی تو فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گود میں بٹھا دیا، جیسے ہوتا ہے باپ کے گود میں بٹھا رہے ہیں جو بھی بڑا ہے۔ جیسے بٹھائے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور ایسے زور سے کھینچی کہ کچھ بال داڑھی کے نکل کے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ فرعون پھر تل ملا اٹھا، یہ وہی بچہ ہے، اسے قتل کر دو۔ حضرت آسیہ نے کہا دیکھو بچہ ہے، ناداں ہے، آپ چیک کر لو، آپ ایسا کرو کہ ایک طرف یاقوت جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے وہ رکھ دو، ایک طرف سرخ انگارہ رکھ دو، تو اگر تو دانا ہوگا تو پھر تو یہ یاقوت پہ ہاتھ ڈالے گا، اگر ناداں ہوگا تو وہ انگارے کو ہاتھ ڈالے گا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔
ایک طرف سرخ یاقوت رکھا گیا، دوسری طرف سرخ انگارہ رکھا گیا۔ اللہ کے شان موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھا ہی رہے تھے کہ جبریل امین آئے، ان کا ہاتھ پکڑا اور انگارے کی طرف کر دیا۔ جیسے انگارے کی طرف کیا، انگارہ ہاتھ میں پکڑا، منہ میں ڈالنے لگا، جیسے بچہ ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے، تو منہ میں لکنت آ گئی، زبان جل گئی تھی۔ آسیہ نے کہا دیکھو میں نہیں کہتی تھی بچہ ہے، ناداں ہے، داڑھی کھینچ رہی ہے تو کیا بات ہو۔ فرعون پھر مطمئن ہو گیا، اللہ نے جو پالنا تھا۔ خیر یہ سلسلہ چلتا رہا، 8-9 سال کی عمر ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو فرعون نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا کہ بڑا ہو گیا ہے بیٹا، اب یہ بھی تخت پہ بیٹھے گا۔ اور وہی اپنا انداز فخر اور تکبر والا اور اپنی رب ہونے کا ثبوت دینے کی باتیں شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ یہ رب بنا پھر رہا ہے۔ تخت سے اترے اور ایک ٹانگ ماری تخت کو، ایسی ٹانگ ماری، طاقت اتنی تھی، نبی کی طاقت تو 400 دنیا کے 400 بندوں کے برابر ہوتی ہے، جنت کے 40 دنیا کی 400۔ ٹانگ ماری نا، تخت کی 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی، ٹوٹی جو تخت گرا، فرعون بھی نیچے گر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، وہ گئے۔ فرعون پھر آئے آسیہ کے پاس، دیکھو اس نے اس طرح کرا ہے۔ حضرت آسیہ نے پھر سمجھایا کہ لا کے اسے مطمئن کر کے بھیج دیا۔ سلسلہ چلتا رہا، گزرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، عبادت کے لیے باہر دریا کے کنارے میں نکل جاتے، خام وضو کر کے نماز پڑھتے۔ کسی نے ایک دن دیکھ لیا، کس کی عبادت کرتے ہو؟ میں رب کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ سمجھے فرعون کو کہہ رہا ہے۔ خیر اس طرح وہ مطمئن کرتے رہے۔ فرعون کو بھی پتہ چل گیا، ایک دفعہ بات کھلتی گئی۔ اب آپ نے سائٹ پہ یعنی دائیں ادھر ادھر رہ کر بنی اسرائیل کے جو بوڑھے بڑے لوگ تھے نا، انہیں اکٹھا کرنے لگے اور ان کا ذہن سازی کرنے لگے۔ ان کی ذہن سازی کی، وہ تیار ہو گئے، وہ ہم ان سے تنگ ہیں۔ کیونکہ اس فرعون نے کیا کیا تھا، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کو سجدے سے انکار کیا نا، جلایا، جلانے کے بعد مہلت دی، کام نہ بنا، تو پھر اس نے یہ کیا کہ یہ غیر ملکی ہیں، کیونکہ کنعان سے آئے تھے۔ اس نے کہا یہ یہاں کی رہائش نہیں، یہ غیر ملکی ہیں، تو غیر ملکی قرار دے کے اس پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا، اور پھر ان سے کام لیتا تھا غلاموں والے، اسے وہ غلام بن گئے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل غلامی میں آ گئے تھے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا، 30 سال کی عمر ہوئی۔ آپ راستے پہ جا رہے تھے، ایک دیکھا ایک قبطی ہے جو فرعون کا باورچی تھا، وہ ایک بنی اسرائیل بیچارہ کمزور سا بندہ تھا، لکڑیاں جو ہے اس کے اوپر لاد کے اسے کہہ رہا تھا یہ کچن تک پہنچا، اور لکڑیاں اتنی زیادہ تھی کہ اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، اور وہ اسے غصے ہو رہا ہے، مار رہا ہے کہ یہ اٹھا اور اسے پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، اس نے قبطی کے ایک مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پیشانی پہ، اللہ کی شان وہی مر گیا۔ وہ سانس کہیں ناک میں لیے پھر رہا تھا، مکہ لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی کا مکہ تھا، وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے سائڈ پہ، یہ تو بندہ ہی مر گیا۔ قرآن کہتا ہے پھر آپ نے اللہ سے معافی مانگی کہ یہ تو ہن کے ارادہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، یہ تو ارادتاً تو نہیں ہوا تھا۔ بہرحال خیر سلسلہ چلتا رہا، تو ایک بندے نے جو آپ کا خیر خواہ تھا، اس نے بتایا کہ فرعون کے محل میں آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، آپ نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام مدائن کی طرف نکل گئے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس نے آپ کو بتایا کہ 3 راستے جاتے ہیں، محفوظ راستہ درمیان والا ہے، آپ اس پہ جائیں۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے اپنی فوجیں پیچھے دوڑائی، لیکن وہ اس راستوں پہ گئی کہ جس راستے پہ موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ نہ پا سکے موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام مدائن کے قریب وہ جو کنواں تھا وہاں پہنچے، دیکھا لوگ پانی بھر رہے ہیں، ایک طرف درخت کے ٹیک لے کے بیٹھ گئے۔ اب نہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کے کچھ ہے۔ راستے میں کنعان تک 8 دن کا سفر تھا، 8 دن پیدل۔ آپ پتے کھاتے رہے، پتے کھا کے آپ نے گزارے کہ یہ وقت کے نبی ہیں اور ایسے مصائب کا سامنا ہے۔ پتے کھا کے آپ نے 8 دن کا سفر طے کیا۔ کنعان کے اوائل میں پہنچے، کنویں کے پاس ایک طرف ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں، پانی جانوروں کو پلا رہے ہیں، بھر کے لے جا رہے ہیں، اور 2 عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بیچارے ایک طرف کھڑی ہیں۔ اور اب وہاں ایک بہت بڑا پتھر کنویں پہ رکھ دیا جاتا تھا، وہ کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا یہ بیچاری اپنے جانور لے کے کھڑی ہے، کوئی پانی نکالنے والا نہیں، ان میں اتنی طاقت رہی۔ آپ اٹھے، پتھر ہٹایا، ایک ڈول سے بڑا ڈول بھر کے پانی نکالا، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، گھر گئی۔ جب گھر گئی تو دونوں بہنیں تھیں اپنے، یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہیں بتایا کہ آج کس طرح جلدی آنا ہوا۔ وہ کھڑی رہتی تھی، کوئی اور آئے گا، یہ پتھر ہٹائے گا، پانی نکالے گا، اس سے جو بچے گا ہم اپنے جانوروں کو پلا کے چلے جائیں گے۔
آج جلدی گھر آ گئی. شعیب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کو وہاں ایک نوجوان ہے، بڑا ماشاءاللہ طاقتور ہے، باہمت ہے، اس طرح ہوا ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. بڑی بیٹی کو بھیجا. وہ بڑے حیا کے ساتھ، قرآن اس کی چال کو نقل کر رہا ہے کہ وہ بڑی شائستگی کے ساتھ جاءت احداہما، ان دونوں میں سے ایک بچی بڑے شائستگی کے ساتھ آئی، باحیا انداز میں آئی. نوجوان کو کہا میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. وہ اسے ساتھ لے کے چل پڑی. اب جانے کی ترتیب کیا تھی؟ نوجوان سے کہا کہ میں آگے جاؤں گی چونکہ مجھے راستہ معلوم ہے، آپ نے میرے پیچھے آنا ہے. نہیں آپ آگے جائیں گے، میں پیچھے آؤں گی. تو میں پیچھے سے آپ کی رہنمائی کروں گی کہ جہاں مڑنا ہوگا میں اس سائڈ پہ پتھر پھینکوں گی. حیا تھی نا، تو آگے اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں چلنا. جہاں مڑنا ہوگا میں اس سائڈ پہ پتھر پھینکوں گی، اب وہاں مڑ جانا. ادھر مڑنا ہوگا ادھر پھینکوں گی، ادھر مڑ جانا. مختصر اس ترتیب سے گھر پہنچ گئے. شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. تو شعیب علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کو بڑی بچی کا رشتہ جو ہے نا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو اس کے لیے جو عوض مقرر کیا گیا معاوضہ وہ یہ تھا، حق مہر کے لیے اس دور کے حساب سے کہ آپ 8 سال بکریاں چرائیں گے میں رشتہ دے دوں گا، اور اگر 10 سال کر لیں تو وہ آپ کا اپنا اختیار ہوگا. خیر آپ نے 10 سال وہاں شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، بکریاں چرائیں، خدمت میں رہے. اور یہ بڑی بیٹی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو خادم کی ضرورت ہے، وہ نوجوان ہے، باہمت ہے، اور وہ آپ کی ساری ترتیب کو سنبھال سکے گا، تو اسے آپ خدمت پہ رکھ لیں. تو شعیب علیہ السلام نے اس ترتیب کو خدمت پہ رکھا. پھر بڑی بچی کی شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، انہیں لے کے پھر 10 سال بعد اب جب آپ کنان کے لیے نکلے تھے نا تو آپ کی عمر تھی 30 سال. 10 سال یہاں گزرے تو 40 سال کی عمر میں سمجھا آپ گھر والوں کو لے کے واپس آ رہے ہیں. کوہ طور پہ پہنچے. پھر مختصر یہ کہ تفصیلاً واقع نہیں بیان ہو سکتا، لمبا ٹائم ہے. وہاں آپ کو گھر والے جو تھے وہ حاملہ تھے، امید سے تھے، اور موسم ٹھنڈا تھا، انہیں حرارت کی ضرورت تھی. آپ نے ایک طرف بٹھایا، کہا میں جاتا ہوں کہیں آگ تلاش کرتا ہوں. تھوڑا آگے نکلے تو آپ کو دور سے ایک درخت کے نیچے آگ نظر آئی. آپ تیزی سے گئے کہ اپنی بیوی کے لیے، بیوی کی خدمت کی نیت سے ہی چلے تھے کہ ان کی تکلیف ہے تو میں اس کے لیے آگ لے کے آؤں. اللہ کے شان وہ آگ نہیں، وہ نور تھا. اللہ کی طرف سے وہاں آواز آ گئی، موسیٰ علیہ السلام یہ مقدس جگہ ہے، جوتے اتار دیجیے. وہاں اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے نبوت کی نعمت عطا فرمائی. آج ہم عار محسوس کرتے ہیں، میں بیوی کی خدمت کروں، میں کوئی رن مرید ہوں. بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی تعلیمات ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم اس نقطے کو سمجھیں. تو نبوت ملی، معجزات ملے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے بعد جاؤ، سرکش ہو چکا ہے. آپ پھر معجزات لے کے فرعون کے محل میں آیا، معجزات کا اظہار کیا. پہلے فرعون گھبرا گیا، پھر فرعون نے جادو قرار دے کے جادوگر کے ساتھ اعلان کر دیا. پر وہ پھر آگے تفصیل کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ایمان لے آئے. پھر آپ لے کے بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچے. فرعون آگے چڑھائی کرنے لگا، بحر کلزم میں راستے بن گئے، وہ پار ہو گئے، وہ دشمن ہلاک ہو گیا، میدان تیمیں آباد ہو گئے. اور پھر وہاں یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ نے کہا کہ یہ ساتھ ارض مقدس ہے، آپ کے دادا باپ دادا کی جگہ ہے، اسے قبضہ کر لو. دشمنوں نے لی ہے، آپ نے دشمنوں سے واپس لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں جی آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. بزدلی کا شکار ہو گئے تھے، نافرمانی، کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا تھا، وعدے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ عبادات کریں گے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائیں گے، باقی انبیاء پہ ایمان لائیں گے. اس سے مکر گئے. جب مکر گئے تو لعنت متوجہ ہوئی، لعنت متوجہ تو بزدلی پیدا ہو گئی. ان کے ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں جاتے. تو بہرحال یہ پھر آگے واقعہ ہے. اس ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ پھر آگے چلا ہے. تو اس میں بہت سے اسباق ہیں، بہت زیادہ بڑے خوبصورت. بہرحال آگے کچھ ترتیب ٹائم بنی تو میں اس کا تذکرہ کروں گا، نہیں تو پھر آگے سے آگے چلنا ہے. تو یہ واقعہ ہے بنیادی طور پہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. اللہ نے فرعون کو اسی بحر کلزم میں پھر آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا تھا. وہ آج تک دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے کہ وقت کے نبی سے انکار کیا، بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت بنا دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جو اللہ کے نبی کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کلمے میں وعدہ کر چکے ہیں، تو ہم اس سے بغاوت کرنے سے بچیں اور عمل کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما.
رمضان اور روزے کی شفاعت نصیب فرما، قرآن مجید کی شفاعت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما برحمتک یا